بیوی نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا تو میں نے اسے گھر سے نکال کر دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی نے بیٹا پیدا کیا تو میں خوش ہو گیا۔ پہلی بیوی اکثر بیٹیوں کا خرچہ مانگنے آتی تو میں اسے گالیاں نکال کر بھگا دیتا۔ مجھے بیٹیوں پر رحم نہ آیا جو میرے پیروں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جو کماتا بیٹے پر خرچ کرتا۔ کئی سال بعد جب بیٹا جوان ہوا تو اس نے میری ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ مجھے کھانے کو روٹی تک نہ دیتا، الٹا کمرہ بند کر کے مجھے مارتا۔ ایک دن مجھے پتا چلا میری ایک بیٹی پڑھ لکھ کر پولیس آفیسر بن گئی ہے۔ میں روتا ہوا اس کے پاس گیا تاکہ بیٹے کے خلاف رپورٹ درج کروا سکوں، لیکن اس وقت میرا سر شرم سے جھک گیا۔ دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ جب میری ماں نے میری شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کی تھی، وہ سادہ سی لڑکی تھی۔ شادی کے ابتدائی دن بہت اچھے تھے، بس اب میری ایک ہی خواہش تھی کہ جلدی سے میری اولاد ہو جائے، اور وہ بھی مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ شادی کے 1 سال بعد میری بیوی امید سے ہوئی، اور جب بیوی نے پہلی اولاد بیٹی پیدا کی تو میں بالکل خوش نہیں ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں بیٹی باپ کی جان ہوتی ہے، لیکن میرے لیے وہ بس ایک محرومی کی علامت بن گئی تھی۔ میری ماں کا چہرہ بھی بجھ گیا تھا۔ میں بیٹی سے بالکل پیار نہ کرتا۔ اسی طرح سال گزر گیا اور میری بیوی پھر سے امید سے ہو گئی۔ سوچا اس بار بیٹا ہی ہوگا، اس بار اللہ میری سن لے گا۔ میں نے بیوی سے کہا تم پوری کوشش کرنا، اس بار بیٹا ہی پیدا ہو۔ وہ بولی اکرام، بیٹا یا بیٹی تو اللہ کے اختیار میں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ اس رات کے بعد وہ اور زیادہ خاموش ہو گئی، سجدوں میں گڑ گڑاتی، دعائیں مانگتی۔ شاید وہ بھی ڈر چکی تھی۔ میرا رویہ، میری ضد، میرا الفاظ سب اس پر بوجھ بن گئے تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب دوسری بار میری اولاد پیدا ہوئی، پھر سے بیٹی۔ خدا کی قسم میری بیوی کا چہرہ جیسے زمین میں دفن ہو گیا ہو۔ وہ کچھ بول نہیں پائی، لیکن میں نے خاموشی سے اس کا دل توڑا۔ نہ ہسپتال میں بیٹی کو دیکھا، نہ بیوی کو۔ میں صرف ایک چیز دیکھ رہا تھا، میری خواہش پھر سے ٹوٹ گئی تھی۔ میری بڑی بیٹی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی، شرارتیں کرتی، ماں کو تنگ کرتی، لیکن میری طرف دیکھتی تو میں نظریں پھیر لیتا۔ میرے دل میں جگہ ہی نہیں بنی ان ننھی بچیوں کے لیے۔ بیوی نے سمجھایا، ہاتھ جوڑے، لیکن میرا رویہ وہی رہا، سخت، سرد، بے حس۔ پھر تیسری بار وہ امید سے ہوئی۔ میں نے صاف الفاظ میں کہا اگر اس بار بھی بیٹا نہ ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری یہ بات اس کے دل میں زہر بن کر اتر گئی۔ وہ روئی، سجدے کیے، منتیں مانگی، راتوں کو جاگ کر قرآن پڑھتی۔ میری ماں بھی دعائیں کرتی کہ اس بار بیٹا ہو جائے، لیکن شاید آسمان پر کچھ اور لکھا جا چکا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا اور اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میری بیوی نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، بچی کو گود میں دیا، لیکن میں نے نظر تک نہ ڈالی۔ میں نے ہسپتال میں اسے کوسوں تانے دیے اور وہیں چھوڑ کر چلا آیا۔ اسے اس وقت میرے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ 3 بیٹیاں میرے لیے یہ ایک بوجھ بن گئی تھی۔ میں نے ماں سے کہا اب اور نہیں، ہم شہر جا رہے ہیں، یہاں ہمارے لیے کچھ نہیں۔ انہوں نے میری طرف خاموش نظروں سے دیکھا مگر کچھ نہیں بولی، شاید وہ بھی تھک چکی تھی۔ انہوں نے اپنا سامان باندھا اور ہم سب کچھ پیچھے چھوڑ چھاڑ کر شہر آ گئے۔ بیوی، بیٹیاں، وہ گھر، وہ چھت، سب کچھ۔ دروازے سے باہر قدم رکھا تو نہ جانے کیا کشش تھی کہ بس ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بیٹیاں دہلیز پکڑے نم آنکھوں سے ہمیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہم شہر چلے گئے تھے، ایک نئی زندگی شروع کی، نئی امید کے ساتھ، ایک بیٹے کی تلاش میں۔ اماں میرے ساتھ ہی تھی، وہ بھی میرے اس قدم میں میری بھرپور سپورٹ کر رہی تھی، لیکن جو چیز میں چھوڑ آیا تھا وہ میری انسانیت تھی۔ اس وقت مجھے کچھ دکھ نہیں تھا، نہ کوئی خلش، بس ایک ضد تھی کہ بیٹا ہو، وارث ہو، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس چیز کا وارث چاہتا تھا، زمین کا یا اپنی بے رحمی کا۔ شہر آ کر میں نے جیسے اپنی پچھلی زندگی کو مکمل دفن کر دیا تھا۔ وہ گھر، وہ گاؤں، وہ بیوی، وہ بیٹیاں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ میں نے نئی زندگی کا آغاز کیا، کوئی زیادہ وقت نہیں لگا۔ ماں نے میرے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے، جلدی ایک اچھی لڑکی کا رشتہ مل گیا۔
دوسری شادی طے کر دی۔ وہ لڑکی جوان، خوبصورت اور نرم گو تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ بیٹے کی ماں بننے کی امید تھی۔ لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اچانک میری اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اماں کو کینسر ہے، آخری سٹیج پر۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اماں کا علاج کرواؤں، انہیں بچا سکوں، مگر میری ساری کوششیں ناکام ہو گئی اور اماں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ اب صرف میں تھا اور میری بیوی۔ میری بیوی بھی حاملہ تھی، پر بیٹے کے ملنے کی آس اماں کے جانے کے غم میں ماند پڑ گئی تھی، مگر اللہ نے میری سن لی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ پھر بس کیا تھا، میں جیسے پاگل ہو گیا، پچھلے سارے دکھ بھول گیا، خوشی میرے وجود سے جھلکنے لگی۔ میں نے پورے آفس میں مٹھائیاں بانٹی، ساتھیوں کو دعوت دی، گاؤں فون کر کے ماں کو اطلاع دی کہ اب ہماری نسل کا وارث آ چکا ہے۔ میں بیٹے کو گود میں لے کر گھنٹوں بیٹھا رہتا، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کا نام، سب کچھ میرے دل کے بہت قریب تھا۔ اور جو عورت مجھے یہ وارث دے کر ملی تھی، یعنی میری دوسری بیوی، اس کے قدموں کو میں زمین پر نہ لگنے دیتا۔ وہ اب میرے بیٹے کی ماں تھی، میں اس کی ہر بات مانتا، ہر فرمائش پوری کرتا، ہر ضد قبول کرتا۔ بیٹے کی ہر مسکراہٹ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ابھی پہلا بیٹا 2 سال کا ہوا ہی تھا کہ دوسرا بیٹا بھی پیدا ہو گیا۔ میرے غرور کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ میں 2 بیٹوں کا باپ بن چکا تھا، میرے خوابوں کو حقیقت کا لباس مل گیا تھا۔ میں اکثر خود سے کہتا، اکرام، اب تیری زمین کا وارث، تیرے ناموس کا وارث، تیرے خاندانی شجرے کا علمبردار آ چکا ہے۔ ان لمحوں میں کبھی بھی وہ 3 بیٹیاں یاد نہیں آئیں جنہیں میں چھوڑ آیا تھا۔ زندگی ظاہری طور پر کامیاب لگ رہی تھی، لیکن اندر کچھ تھا جو خاموشی سے مر رہا تھا۔ انسانیت، عدل اور تربیت۔ میرے بیٹوں سے محبت بے حساب تھی، انہیں کبھی ڈانٹنا تو دور، کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی۔ اگر کسی نے شکایت کی کہ آپ کا بیٹا اسکول میں کسی سے لڑا ہے یا گلی میں کسی کا سر پھوڑا ہے، تو میں پہلے غصے سے شکایت کرنے والے پر برس پڑتا۔ میرے بیٹے غلط کر ہی نہیں سکتے، یہ سب لوگ جلتے ہیں میرے بچوں سے۔ بچوں کی چھوٹی موٹی شرارتیں ہیں۔ بیوی بھی میرے بیٹوں کی ڈھال بنی ہوئی تھی۔ اگر میں کبھی کسی معاملے میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ فوراً دیوار بن جاتی۔ اکرام، بچوں کو تنگ نہ کریں، وہ آپ کے وارث ہیں، انہیں سمجھانا آپ کا کام نہیں، وقت خود سب سکھا دے گا۔ لیکن وقت نے کچھ نہیں سکھایا، الٹا بگاڑ دیا۔ میری محبت، میری بیوی کی نرمی اور ہمارے بے تحاشا لاڈ نے ان دونوں کو خود سر، بدتمیز اور نالائق بنا دیا۔ وہ گلیوں میں دندناتے پھرتے، دوسرے بچوں کو مارتے، بڑوں سے بدتمیزی کرتے اور شام کو ہنستے ہوئے گھر لوٹتے۔ مجھے سب پتا ہوتا، لیکن میں پھر بھی کچھ نہ کہتا۔ کبھی کبھار کوئی ماں آتی، شکایت کرتی، کہتی، اکرام بھائی، آپ کے بیٹوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے، اسے چوٹ آئی ہے۔ اکرام صاحب، آپ کے بچوں نے گالی دی ہے، اسکول میں بے عزتی کی ہے۔ لیکن میں کیا کرتا؟ بیوی پیچھے کھڑی ہوتی، اشاروں میں کہتی، کچھ نہ بولیے، بچے سن رہے ہیں۔ میں کہتا، بچے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ اس بیجا حمایت کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے بچے خود کو قانون، اخلاق، بزرگ، سب سے بالا تر سمجھنے لگے۔ اکثر شام کو میں سوچتا کہ میرے باپ نے مجھے کس سختی سے پالا تھا۔ زمین کی قیمت، محنت کی عزت اور انسانیت کی قدر و قیمت سکھائی تھی، لیکن میں نے اپنے بیٹوں کو کیا دیا؟ صرف وارث ہونے کا غرور۔ کبھی کبھی میری نظر ان کی آنکھوں میں بے نیازی، بے خوفی اور بدتمیزی کو دیکھتی تو دل ہلتا، لیکن اگلے ہی لمحے میں خود کو تسلی دیتا، یہ میرے وارث ہیں، جو چاہیں جیسے چاہیں جیئیں۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے نے مجھے ہی اونچی آواز میں جواب دے دیا، ابو ہر وقت سمجھاتے رہتے ہیں، ہم بچے نہیں رہے۔ میں چپ ہو گیا۔ بیوی نے بات گھما دی، لیکن میرے دل میں کچھ ٹوٹ گیا۔ میرے دونوں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے، ان کی زبان، حرکتیں اور رویہ میرے قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں اب بھی ان کے آگے خاموش تھا، کیونکہ وہ میرے وارث تھے۔ میرے ذہن میں یہی بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ دونوں میرے بعد میرے نام کو آگے بڑھائیں گے، میرے مال و جائیداد کے حقدار یہی ہیں۔ لیکن مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میں صرف مال کا وارث پیدا کر رہا ہوں، کردار کا نہیں، اخلاق کا نہیں، محبت کا نہیں۔
میں سمجھتا تھا میں کامیاب ہوں کیونکہ میرے بیٹے ہیں، میں سمجھتا تھا یہ وارث میری طاقت ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جنہیں میں نے سر پر بٹھایا ہے وہی ایک دن مجھے زمین پر گرا دیں گے۔ میری خوشیوں کا تاج انہی کے ہاتھوں بکھر جائے گا۔ بہت جلد ایک دن میرا بڑا بیٹا میرے پاس آیا۔ میں اس وقت آفس کے کچھ کام نپٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، ابا مجھے شادی کرنی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے ناگواری سے دوبارہ اپنی بات دہرائی اور مجھے کہا، ندیم انصاری کی بیٹی بہت پسند ہے مجھے اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، بس آپ میرے لیے رشتہ مانگے۔ میں نے پین میز پر رکھا اور اس کی جانب متوجہ ہو کر کہا، بیٹا ندیم انصاری ہمارا سب سے بڑا کاروباری حریف ہے، اس نے ہمیشہ ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے کئی بار ہمارا نقصان ہوا ہے، میں تمہارا رشتہ اس کے گھر لے کر نہیں جا سکتا۔ میری بات پر وہ تل ملا اٹھا اور غصے میں بس یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ وارث تو پیدا کر لیے پر ان کی خواہشوں کا کوئی احساس نہیں۔ میری آنکھوں میں عجیب سی ویرانی اتری، میں خاموشی سے بیٹے کو جاتا دیکھتا رہا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، میں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا، جسم میں وہ توانائی نہیں رہی تھی جو کبھی میرے غرور کی بنیاد ہوا کرتی تھی۔ دن بھر تھکا ہارا بیٹھا رہتا، اب میرے سے دفتر بھی نہیں جایا جاتا تھا، بس گھر میں بیٹھا بیٹوں کی سرگرمیاں دیکھتا اور اکثر اپنے کمرے میں چپ چاپ وقت گزار دیتا۔ جن بیٹوں کو میں نے نازوں سے پالا، ان کی ہر بات کو سچ مانا، وہی اب میرے لیے بیزاری کا سبب بننے لگے تھے۔ بیوی جسے کبھی میں نے عزت کی حد تک سر پر بٹھایا تھا، وہ اب بات بات پر جھنجھلا جاتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طنز کرتی اور میرے وجود کو بوجھ سمجھتی۔ ایک دن دونوں بیٹے میرے کمرے میں داخل ہوئے، ان کے چہرے پر سختی تھی، لہجے میں اجنبیت۔ بڑے بیٹے نے کہا، ابو آپ کا کمرہ اب ہمارے ساتھ ہے، لیکن آپ ساری رات کھانستے رہتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ چھوٹے نے فوراً سامان اٹھانا شروع کر دیا۔ بیوی دروازے پر کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن ایک لفظ نہ کہا۔ میں نے نظریں جھکا لی، کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شاید اب میں وہی تھا جو وہ سمجھتے تھے، ایک ضعیف بیکار رکاوٹ۔ میرا بستر، میری کچھ پرانی چیزیں سب اٹھا کر کمرے کے کونے میں بنے سٹور روم میں رکھ دی گئی۔ چھت سے پانی ٹپکتا تھا، کمرے میں وہ سیدھا الماریاں تھیں، دیواروں پر نمی اور کمرے میں وہ گھٹن تھی جو شاید کسی نے محسوس نہ کی ہو، لیکن میں نے کچھ نہ کہا۔ میں نے صبر کیا، شکر کیا کہ کم از کم چھت تو میسر ہے۔ میں وہی اکرام تھا جو زمینوں کا مالک تھا، جو وارثوں کے خواب لیے جیتا رہا اور اب انہیں وارثوں کے طرز پر جینے لگا۔ راتوں کو جب چھت سے پانی ٹپکتا، میں لحاف میں منہ چھپا لیتا، کبھی کبھی کھانسی کا دورہ پڑتا تو خود کو دباتا تاکہ میرے بیٹے پھر سے تانا نہ دے۔ اور ان سب میں بھی میں یہ سمجھتا رہا کہ میں خوش نصیب ہوں کیونکہ میں اپنے وارثوں کے پاس ہوں۔ کبھی کمرے کی کھڑکی سے ان کی باتیں سنتا، بیوی کی آواز بلند ہوتی، بیٹے ہنستے، بیوی انہیں میری کمزوریوں کے قصے سناتی، میں سنتا رہتا۔ کبھی کبھی دل کرتا دروازہ کھول کر کہوں، میں وہی اکرام ہوں جس نے تمہیں عزت دی، نازوں سے پالا، لیکن زبان ساتھ نہ دیتی۔ جسم بھی اب ہمت ہار چکا تھا۔ بیوی کبھی خود کھانا دینے آتی، کبھی ملازمہ کے ہاتھ بھیجتی، لیکن اس کا رویہ اتنا سرد ہوتا جیسے میں تو بس بوجھ ہی رہ گیا ہوں۔ اس سب کے باوجود نہ جانے کیوں میں اپنی پہلی بیوی کو یاد نہیں کرتا تھا، نہ وہ 3 بیٹیاں یاد آتی تھی جو شاید کہیں میری راہ تک رہی ہوں گی۔ میری انا نے مجھے روک رکھا تھا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا کہ میرے وارث یہی 2 بیٹے ہیں، انہی کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا، انہی پر ہی اعتبار کیا تھا۔ دل کی گہرائیوں میں کہیں شاید افسوس تھا، لیکن اسے میں نے ہمیشہ دبایا جیسے ماضی کی کوئی بھول ہو جو اب بدل نہیں سکتی۔ کچھ دن بعد میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ سٹور روم کے باہر ایک الگ قسم کی چہل پہل ہے، جیسے کوئی خاص خوشی آنے والی ہے۔ جب میری بیوی کھانا دینے آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ گھر میں اتنی چہل پہل کس بات کی ہے۔ اس نے بہت ناگواری سے کہا، بڑے بیٹے نے اس لڑکی سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا جسے آپ اتنے سالوں سے منع کرتے رہے۔ میرے دل میں ٹیس اٹھی، میرے بیٹے نے میرے حریف کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا۔
بیوی نے یہ بھی بتایا کہ آج بیٹا بہو لے کر گھر آیا ہے، بس اسی بات پر خوشی ہے، تمہارا خاندان تو ہے نہیں جس کو بلاتے خوشی مناتے، بس پھر خود ہی جو بن پڑا کیا۔ وہ یہ کہہ کر واپس مڑ گئی، لیکن میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ہنسوں کے روں، جن بیٹوں کے لیے اتنی قربانیاں دی، ہر رشتے کو چھوڑا، آج اپنے ہی بیٹے کی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن دل میں ایک امید تھی کہ شاید بہو آئے تو گھر کا ماحول کچھ بدلے، مگر میں غلط تھا۔ اب میری زندگی کا ہر دن ایک سا تھا، سٹور روم کی تاریکی، خاموشی اور تنہائی میری ہم نشین بن چکی تھی، لیکن میں پھر بھی خود کو اطمینان دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ میں وہ بد نصیب نہیں جو لاوارث ہو، میرے وارث میرے آس پاس تھے، بس وہ وقت ہی ایسا ہے، کل بہتر ہو جائے گا، یہی سوچ کر ہر رات آنکھ بند کر لیتا، لیکن شاید مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف شروعات ہے، جو دکھ میں سہ رہا تھا وہ انجام نہیں تھا، بلکہ ایک اور سزا باقی تھی جو میرے اپنے ہاتھوں کی بوئی ہوئی تھی۔ میرے بڑھاپے کا سب سے کڑوا، سب سے ذلت آمیز دور وہ تھا جب میں اپنے ہی بیٹوں کے گھر کے سٹور روم میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ دن ہمیشہ میری یاد میں رہے گا جب میں معمول کے مطابق سٹور سے باہر نکلا تھا، جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، کئی دن سے کھانسی نے گلا چیر دیا تھا، میں چاہتا تھا کہ کچھ دوا لے لوں، شاید باہر کھلی ہوا میں چند لمحے بیٹھ جاؤں۔ جیسے ہی میں ڈرائنگ روم کے پاس سے گزرا، میرے بڑے بیٹے کی بیوی مجھے دیکھ کر چیخ پڑی، ارے آپ باہر کیوں آئے؟ بیمار ہیں آپ، ہمیں بھی بیمار کریں گے کیا؟ اسی لمحے میرا چھوٹا بیٹا غصے سے آیا اور میری باہیں پکڑ کر کہا، ابا کتنی بار کہا ہے سٹور سے باہر نہ نکلا کریں، ہر وقت کھانستے رہتے ہیں، آپ کی بیماری سے پورا گھر متاثر ہو جائے گا۔ میں نے کہا، بیٹا بس 2 منٹ ہوا میں بیٹھنے آیا تھا، سانس بند ہو رہی تھی اندر، لیکن میری بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ چھوٹے بیٹے نے زور سے میرا کندھا جھٹکا، واپس اندر جائیں، آپ کی وجہ سے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں، امی کی طبیعت بھی خراب ہے، اگر ہم سب بیمار ہو گئے تو کون سنبھالے گا؟ میں خاموشی سے واپس سٹور میں گھس گیا، دروازہ بند کر لیا۔ اندر اندھیرا تھا اور ہوا بند، ایک چھوٹا سا پنکھا بھی کئی دن سے بند پڑا تھا کیونکہ وائرنگ خراب تھی اور کسی نے مرمت نہ کروائی۔ میری حالت ایسے تھی جیسے کسی مجرم کو تنگ و تاریک کوٹھری میں ڈال دیا گیا ہو۔ اگلی صبح میرے بخار نے شدت اختیار کر لی، جسم پگھل رہا تھا، میں نے ہمت کر کے پانی مانگا۔ بیٹے کی بیوی نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر کہا، ابا جی گلاس آپ خود لے لیجئے، میں اندر نہیں آؤں گی، آپ بیمار ہیں، ہم سب کو انفیکشن لگ جائے گا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس تھاما، لیکن ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ وہیں بیٹھ کر ٹوٹے گلاس کے کنارے سمیٹتا رہا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ چند دن بعد کا واقعہ اور بھی دردناک تھا۔ رات کے وقت میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا، میں زور زور سے کرہانے لگا، کسی نے نہ سنا۔ آواز دیتے دیتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر بعد میرا بڑا بیٹا آیا، دروازہ کھولا اور غصے سے بولا، کیا مصیبت ہے اب؟ میں نے کہا، بیٹا پیٹ میں بہت درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ وہ چلایا، آدھی رات کو کون لے کر جائے گا، خود ہی کچھ خراب کھا لیا ہوگا، 2 دن بھوکے رہو، خود بخود آرام آ جائے گا۔ پھر وہ اندر آیا اور غصے میں میرے بازو کو جھنجھوڑ کر کہا، یہ روز روز کی اداکاری ہم پر مت آزمائیں، بیماریاں پھیلانے کا بہانہ ہے نا، تاکہ دوبارہ گھر کے اندر آ جائیں، کبھی نہیں۔ اس رات درد سے ساری رات جاگتا رہا، صبح بھی ہوش ہو گیا۔ مجھے یاد ہے جب ہوش آیا تو وہ اسٹور کی زمین تھی، نہ کوئی تیماردار نہ کوئی خبر گیری۔ ایک بار میں نے پرانے صندوق سے ایک پرانا کمبل نکالا جو میری پہلی بیوی نے کبھی دیا تھا، اسے دیکھ کر دل بھر آیا، کمبل میں لپٹ کر رونے لگا۔ اسی لمحے چھوٹا بیٹا آیا اور کمبل کو زور سے کھینچ کر کہا، یہ کیا گند اٹھا رکھا ہے، بدبو پھیل رہی ہے گھر میں، ان پرانی چیزوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ میں نے التجا کی، بیٹا یہ کمبل مت چھینو، یہ مجھے تھوڑی تسلی دیتا ہے، لیکن اس نے سنے بغیر کمبل چھین لیا اور باہر پھینک دیا۔ یہ تمام واقعات میری روح میں گہرے زخم چھوڑتے گئے۔ میں اب کسی اور کی بات پر یقین کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرا اعتماد، میرا وقار، میری محبت سب روندی جا چکی تھی۔ میری زبان پر اکثر دل ہی دل میں ایک دعا آتی،
یا اللہ وہ 3 بیٹیاں جنہیں میں نے چھوڑا، جنہیں کبھی سینے سے نہیں لگایا، اگر وہ آج مجھے دیکھ لیں تو کیا وہ بھی مجھے بیمار سمجھ کر باہر نکال دیں گی؟ شاید جواب ملنے والا تھا۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا جب میرا چھوٹا بیٹا کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر عجیب سی سنجیدگی۔ اس نے آ کر کہا، ابا اس پر سائن کر دیں، یہ گھر اور زمینوں کے کاغذات ہیں، انہیں میرے نام کر دیں۔ میں ساکت ہو گیا، جیسے کسی نے میرے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ مجھے لگا شاید میں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ میں نے ہولے سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ اس نے فائل آگے بڑھائی، یہ سب کچھ ویسے بھی ہمارا ہے، آپ ہی تو کہتے تھے ہم وارث ہیں، تو پھر یہ رسمی کارروائی بھی پوری کر دیں۔ میں نے فائل کی طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں نے کہا، ہاں تم دونوں میرے وارث ہو، سب کچھ تمہارا ہی ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں یہ سب میرے نام پر ہی رہے گا، یہ تمہارا حق ہے، لیکن میرے بعد۔ تبھی بڑے بیٹے کی آواز آئی جو دروازے پر کھڑا سن رہا تھا، ہمیں وارث کہتے ہیں پر حق نہیں دیتے، بس کہنے کی حد تک ہے نا۔ اب دونوں ایک ساتھ تھے، ان کی ماں بھی پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، بیٹو یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، میں تمہیں کب انکار کر رہا ہوں، لیکن زندگی میں کچھ اصول ہوتے ہیں، تم یہ سب ضد سے کیوں لینا چاہتے ہو؟ بڑے بیٹے نے غصے سے کہا، اب ہم بچے نہیں رہے ابا، ہم جانتے ہیں آپ کو ہم پر اعتبار نہیں، آپ چاہتے ہیں مرنے کے بعد ہی ہم سب کچھ حاصل کر سکیں۔ چھوٹا بیٹا بھی چیخا، ہم آپ کے وارث ہیں یا نوکر؟ ساری زندگی کہتے رہے کہ وارث ہو تم، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کا غصہ ختم کروں۔ میں نے کہا، میری بات سنو، سب کچھ تمہارا ہے، لیکن وقت کے ساتھ۔ لیکن اس دن کچھ ایسا ٹوٹا جو شاید کبھی جڑ نہ سکا۔ انہوں نے بحث شروع کر دی، شور مچایا، مجھے برا بھلا کہا۔ بیوی جو پہلے خاموشی اختیار کرتی تھی اب ان کے ساتھ بولنے لگی۔ اس نے بھی تانا دیا، اکرام تم نے کیا دیا ہمیں؟ صرف وعدے، صرف کہانیاں۔ اب ہمارے بیٹوں کو ان کا حق چاہیے۔ گھر کا ماحول جیسے جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر تھا جو میں نے کبھی اپنی پہلی بیوی کے لیے خود بنایا تھا۔ آج وہی انجام میرے سامنے تھا، لیکن کردار بدل چکے تھے۔ اسی دن میرے بیٹوں نے میرا سامان اٹھایا اور مجھے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ چھوٹے بیٹے نے کہا، ابا آپ کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، ہم سب سنبھال لیں گے، آپ اب صرف رکاوٹ ہیں۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر آخری بار کوشش کی، میں تمہارا باپ ہوں، بیٹو سب کچھ تمہیں ہی ملے گا، لیکن اس طرح نہیں۔ بڑے بیٹے نے تلخ لہجے میں کہا، باپ وہ تو کب کے مر چکے ہیں، جب انہوں نے ہمیں بس وارث کہہ کر ہمیں غلام بنایا، اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا شاید میں حقدار تھا۔ انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں باہر کھڑا تھا، نہ چھت نہ سہارا، صرف میں، میرے خالی ہاتھ اور میرے اپنے پیدا کیے ہوئے وارث، جنہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ جائیداد کے وارث ہیں، محبت کے نہیں۔ جب بیٹوں نے مجھے گھر سے نکالا تو میرے قدم خود بخود بے سمت سڑک پر چلنے لگے۔ میرے ساتھ نہ کوئی بیگ تھا، نہ پیسے، نہ جائے پناہ۔ انہوں نے میرا سامان پھینکا تھا، پر کمزور ہاتھوں میں اتنی سخت باقی نہیں تھی کہ سامان اٹھا سکے۔ اب میرے پاس صرف تنہائی، خالی ہاتھ اور ایک سوال، اب کہاں جاؤں گا؟ گلیاں انجانی لگنے لگی، شہر کا شور اب گونج نہیں رہا تھا، بلکہ میرے اندر خاموشی چیخ رہی تھی۔ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، چہرہ جھکا کر۔ میں وہ اکرام تھا جو کبھی اپنی زمینوں کے وارث کے خواب دیکھتا تھا، آج نہ مکان کا مالک تھا، نہ کاروبار کا، نہ رشتوں کا۔ ساری زندگی جس وارث کے لیے قربان کی، آج وہی وارث مجھے اپنے ہی در سے نکال چکے تھے۔ میں نے ان سے آخری بار کہا تھا، میں تمہیں سمجھاتا رہا، سب کچھ تمہارا ہے، لیکن اس طرح زبردستی نہیں۔ اب میں قانون کا سہارا لوں گا، تھانے جاؤں گا۔ وہ دونوں ہنسے تھے۔ بڑے بیٹے نے کہا، جائیے، قانون بھی جانتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، آپ ہمیں روک نہیں سکتے۔ ان کی باتیں میرے کانوں میں سیسا بن کر اتر گئیں، لیکن میں چپ رہا۔ اب بات دلیل سے آگے جا چکی تھی۔ میرے لیے اب ایک ہی راستہ تھا، تھانہ۔ میں تھانے پہنچا، جھجکتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ پولیس والوں کی آنکھوں میں وہ نظر تھی جو اکثر بوڑھوں پر پڑتی ہے، ترس، بے نیازی یا شک میں۔ ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کانسٹیبل آیا اور بولا، بابا جی کیا مسئلہ ہے؟
میں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹے مجھے ایس پی سے ملنا ہے۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام؟ میں نے جواب دیا، اکرام۔ شناختی کارڈ ہے؟ میں نے جیب سے کارڈ نکالا جو میری عادت تھی اپنے پاس رکھنے کی اور اسے تھما دیا۔ اس نے ایک نظر کارڈ پر ڈالی، پھر میری طرف دیکھا جیسے کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے بابا جی؟ میں نے گہری سانس لی اور پھر جیسے برسوں کا بوجھ اتارا ہو سب کچھ بتا دیا۔ میرے 2 بیٹے ہیں، میں نے ان کے لیے سب کچھ چھوڑا، پہلی بیوی، 3 بیٹیاں، ساری زندگی، لیکن آج انہی تینوں بیٹوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے، میری زمینیں، کاروبار سب پر قبضہ کر لیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، آپ کو معلوم ہے یہاں کی ایس پی کون ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بیٹے، میں کبھی تھانے نہیں آیا، کبھی قانون سے واسطہ نہیں پڑا۔ تب وہ کچھ اور قریب ہوا اور آہستہ سے بولا، یہاں کی ایس پی میڈم مائرہ اکرام ہے۔ میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ کیا کہا تم نے؟ میڈم مائرہ اکرام؟ میرے ہونٹ کانپنے لگے۔ مائرہ؟ مائرہ تو میری بڑی بیٹی کا نام تھا۔ وہ بولا، جی، اور ان کی فائل کے ساتھ آپ کا ہی آئی ڈی کارڈ لگا ہے بطور والد۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میں پتھر کا ہو گیا۔ میرے دماغ میں برسوں پرانی وہ تصویر گھومنے لگی، وہ معصوم بچی جسے میں نے کبھی گود میں نہیں اٹھایا، وہ میری انگلی پکڑنے کے لیے ترستی رہی، جس کی باتوں کو میں نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ وہی مائرہ آج ایس پی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ میری بیٹی ہے مائرہ، میری بیٹی ہے۔ کانسٹیبل وہاں سے اٹھ کر کہیں چلا گیا۔ کمرے میں بیٹھے میری نظر مسلسل دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ دل میں خوف تھا، شرمندگی تھی، لیکن ایک امید بھی جاگی تھی۔ کیا مائرہ اب بھی مجھے دیکھنا چاہے گی؟ کیا واقعی وہ میری بیٹی ہی ہے جسے میں نے تب چھوڑ دیا جب وہ بولنا بھی نہیں سیکھ پائی تھی؟ ابھی میں سوچوں میں گم تھا کہ دروازہ کھلا اور وہی کانسٹیبل دوبارہ اندر آیا۔ کہنے لگا، میڈم نے آپ کو بلایا ہے، آئیے اندر چلیے۔ میرے قدم کپ کپا رہے تھے۔ عمر کے اس حصے میں انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، لیکن آج کا لرزنا صرف جسمانی نہیں، روحانی بھی تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، دفتر کا دروازہ کھلا اور اندر وہ بیٹھی تھی، ایس پی کی وردی پہنے، سنجیدہ، پروقار اور اعتماد سے لبریز، چہرے پر وہی معصومیت جو شاید بچپن میں بھی تھی، لیکن اب اس معصومیت کے ساتھ ایک چٹان جیسی مضبوطی جڑی ہوئی تھی۔ میری سانس رکنے لگی، دل جیسے باہر آ جائے گا۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر بولی، جی آپ کو کوئی کام ہے؟ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ ہمت جمع کر کے صرف اتنا کہا، میری بیٹی مائرہ۔ بس یہی 2 لفظ نکلے تھے میرے منہ سے کہ اس کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا، آنکھوں میں وہ طوفان آیا جو برسوں کے صبر کے بعد نکلتا ہے۔ وہ غصے سے اٹھی اور کانسٹیبل کو بلایا، پکڑے انہیں اور میرے دفتر سے باہر نکالے۔ میرے جسم پر جیسے بجلی گری۔ کانسٹیبل نے میرا بازو تھاما ہی تھا کہ مائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً بولی، نہیں، باہر نہ نکالے انہیں، پولیس اسٹیشن میں جو کمرہ آفیسرز کے لیے مخصوص ہے وہاں بٹھائیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ میں حیران رہ گیا، دل پر ہزار تنابیں تھی، لیکن ایک رگ دھڑک رہی تھی، وہ بیٹی جو مجھے نکال رہی تھی وہی مجھے بٹھا بھی رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھ کر میں دیر تک خاموش رہا۔ ماضی کی فلم چل رہی تھی، 3 بیٹیاں، معصوم چہروں والی، اور وہ ماں جو روز رات کو سجدے میں روتی تھی کہ بیٹا ہو جائے۔ وہ دن جب میں ہسپتال میں بیوی کو اکیلا چھوڑایا تھا، اور وہ لمحہ جب تینوں بیٹیوں کو نظر انداز کر کے شہر چلا آیا تھا۔ اب وہی بیٹیاں میری یاد بن چکی تھی اور وہی مائرہ آج میری زندگی کا واحد سہارا لگ رہی تھی۔ مائرہ اندر داخل ہوئی، اس کے ساتھ ایک لیڈی کانسٹیبل تھی جس کے ہاتھ میں ایک جوس کا گلاس تھا۔ میں نے اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی خون، لیکن آج وہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ آج وہ بچی نہیں، ایک فرض شناس آفیسر تھی
لیڈی کانسٹیبل نے جوس کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ مائرہ نے نرمی سے کہا، پی لیجئے، دل کو سکون ملے گا، آپ اس وقت بے سکونی میں ہیں۔ میں نے گلاس ہاتھ میں لیا لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری نظر مسلسل مائرہ کے چہرے پر تھی۔ میں الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، وہ الفاظ جو برسوں پہلے کہنے تھے لیکن زبان پر کبھی نہ آ سکے۔ پھر میں نے دھیرے سے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دے۔ اب بھی میرا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں سختی تھی لیکن آواز میں لرزش بھی تھی، شاید دل کے اندر کچھ اور چل رہا تھا۔ پھر وہ بولی، آپ کے بیٹوں کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے، قانون اپنا کام کرے گا۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، مجھے پتا تھا میری بیٹی میرا ساتھ ضرور دے گی۔ اس نے فوراً جواب دیا، سنیے، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کون ہیں؟ میں صرف قانون سے تعلق رکھتی ہوں، میرا فرض ہے کہ مظلوم کا ساتھ دوں۔ اس کی آواز ایک دم تیز ہو گئی، بیٹی نہیں ہوں میں آپ کی، یہ لفظ آپ اپنی ان بیٹیوں کے لیے بچا کر رکھتے جو اب تک آپ کے انتظار میں ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہ گیا، ہاتھ میں جوس کا گلاس، آنکھوں میں آنسو، دل میں ایک بوجھ اور کانوں میں گونجتا ہوا ایک جملہ، بیٹی نہیں ہوں میں آپ کی۔ اس جملے نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ ساری زندگی میں سمجھتا رہا کہ بیٹے ہی وارث ہوتے ہیں، لیکن آج ایک بیٹی نے میرے لیے وہ کیا جو کسی بیٹے نے نہ کیا۔ انصاف کا دروازہ کھولا، میری بات سنی، میری بے بسی کو جگہ دی، لیکن وہ رشتہ جس کی مجھے سب سے زیادہ طلب تھی، بیٹی کا، محبت کا، معافی کا، وہ مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میرے اپنے ہی ہاتھوں میں میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گردش کرنے لگا جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے انکار کر دیا تھا، پھر دوسری، پھر تیسری، اور تینوں کو میں نے نام پہچان اور حق سے محروم کر کے خود کو وارثوں کا باپ سمجھا۔ لیکن آج وہ وارث مجھے بے دخل کر چکے تھے، اور جنہیں میں نے لاوارث سمجھا ان میں سے ایک آج انصاف کی کرسی پر بیٹھی تھی اور میرے لیے وہ سب کچھ کر رہی تھی جو ایک بیٹی ایک باپ کے لیے کر سکتی ہے، سوائے ابا کہنے کے۔ کمرے میں خاموشی تھی، باہر ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، آسمان جیسے میرے اندر کی حالت پر رو رہا تھا۔ میرے پاس جوس کا وہ خالی گلاس تھا جو سکون دینے کے لیے آیا تھا، لیکن اس نے مجھے وہ ذائقہ چکھا دیا تھا جو برسوں پہلے میری بیٹی کے لبوں سے چھین لیا گیا تھا۔ اب صرف عدالت باقی تھی، اور شاید میری زندگی کی سب سے بڑی گواہی بھی۔ میں اسی کمرے میں مقیم تھا جو اسٹیشن کے آفیسرز کے لیے مخصوص تھا، لیکن میرے لیے وہ ایک محفوظ پناہ گاہ بن چکا تھا۔ روزانہ مجھے وقت پر ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کی چائے اور رات کا کھانا ملتا، سب کچھ خاموشی سے، عزت سے، کوئی سوال نہیں، کوئی احسان جتانے کی کوشش نہیں۔ ایک عمر گزار چکا تھا ذلت میں، لیکن اب ان دنوں میں عجیب سا سکون تھا۔ میں سوچتا رہتا کہ یہ سب کچھ آخر کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے مائرہ کے ساتھ کچھ نہیں کیا سوائے انکار کے، نہ کبھی اسے گود میں اٹھایا، نہ ماتھے پر بوسہ دیا، نہ اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھا۔ میں نے تو اسے دنیا کی بھیڑ میں ایسے چھوڑا تھا جیسے کوئی اجنبی کسی بچے کو بس اسٹاپ پر چھوڑ کر چلا جائے۔ پھر آج وہی بچی بڑی ہو کر مجھے سب سے بڑی پناہ دے رہی تھی، صرف جسمانی نہیں بلکہ قانونی، اخلاقی اور انسانی پناہ۔ میری آنکھیں ہر روز اس کے آنے کا انتظار کرتی، اس کا چل کر میرے پاس آنا، رسمی سا حال پوچھنا، چند منٹ بیٹھ کر چلے جانا، میرے لیے وہی سب کچھ تھا جو شاید کبھی ماضی میں ملنا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے خود کو اتنی شرمندگی میں ڈالا ہوا تھا کہ کچھ مانگنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت دروازہ کھلا، مائرہ ہاتھ میں ایک فائل لے کر آئی۔ اس کے چہرے پر معمول کی سنجیدگی تھی لیکن لہجے میں نرمی تھی۔ اس نے کہا، یہ فائل ہے، اس پر سائن کر دیں۔ میں نے عدالت میں آپ کا کیس دائر کر دیا ہے، کل پیشی ہے، آپ کے دونوں بیٹے بھی عدالت آئیں گے اور آپ کو بھی لے جایا جائے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، خاموش رہا۔ وہ پھر بولی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی غلط قدم اٹھا رہے ہیں اپنے ہی بچوں کے خلاف تو ابھی سے روک دیجئے اس کارروائی کو۔ میں نے آہستہ سے لرزتی آواز میں کہا، نہیں، غلط تو میں نے بہت پہلے کیا تھا، اب جو کر رہا ہوں وہ شاید میری زندگی کا پہلا درست قدم ہے۔ وہ ایک لمحے کو میری طرف دیکھتی رہی، پھر بغیر کچھ کہے سر ہلایا اور واپس چلی گئی۔
اس کے جانے کے بعد میں دیر تک اس فائل کو دیکھتا رہا۔ اس میں میرے نام، میرے بیٹوں کے نام اور وہ زمینیں درج تھی جو میں نے اپنی جان سمجھ کر ان کے حوالے کی تھی۔ وہ زمینیں جن کے لیے میں نے اپنے رشتے قربان کیے، عزتیں روندی، ایک عورت کی آنکھوں کے خواب کچلے اور 3 بیٹیوں کو ماں کے ساتھ اندھیرے میں دھکیل دیا، اور آج ان زمینوں کا فیصلہ ایک عدالت کرے گی۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ نہیں، یہ صرف نمی نہیں تھی، یہ ندامت کا پانی تھا۔ میں خود کو بزدل محسوس کر رہا تھا، اس لیے نہیں کہ بیٹوں سے شکست کھائی، بلکہ اس لیے کہ جس بیٹی کو میں نے زندگی بھر اپنا نہ مانا، وہ آج میرے لیے عدالتوں میں بھاگ رہی تھی، درخواستیں دے رہی تھی، فائلیں تیار کر رہی تھی اور مجھے انصاف دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل میں ایک چبھن تھی، میں چاہتا تھا وہ مجھے ابا کہے، ایک بار، صرف ایک بار، لیکن وہ ہر بار صرف آپ کہتی اور وہ آپ میرے لیے خنجر بن جاتا۔ اس رات میں نیند میں بھی رویا۔ خواب میں 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں نظر آئیں، ایک گڑیا لیے بھاگ رہی تھی، ایک میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور تیسری دور کھڑی تھی، بس دیکھ رہی تھی۔ میں چیخا، بیٹی آ جاؤ، لیکن آواز گونج بن کر واپس آ گئی۔ صبح اٹھا تو تکیہ نم تھا۔ مجھے معلوم تھا کل ایک اور دن ہے، ایک فیصلہ ہونے والا ہے، شاید میرے لیے، شاید میرے خلاف، لیکن ایک بات طے تھی، کل جو کچھ بھی ہوگا وہ میری ہی اعمال کا پھل ہوگا۔ مائرہ دوبارہ نہیں آئی اس دن، لیکن اس کی دی ہوئی فائل میرے سامنے رکھی تھی۔ میں اسے بار بار کھول کر دیکھتا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی تصویر بار بار دیکھتی ہے۔ میں نے سوچا، اگر میں مر بھی جاؤں تو کم از کم یہ تو دنیا دیکھے گی کہ جس باپ نے بیٹی کو لاوارث سمجھا، آخر میں وہی بیٹی اس کی سب سے بڑی وارث نکلی، عزت کی، انصاف کی اور شاید دل کی بھی۔ میرے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا وجود بھی جنم لے رہا تھا، وہ وجود جو پہلے کبھی باپ کہلانے کے لائق نہیں تھا، لیکن اب شاید ندامت میں گھل کر انسان بننے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی روشنی نمودار ہوئی، دل پر ایک عجیب بوجھ محسوس ہوا۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد ایسا لگا تھا کہ میری زندگی میں کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ ماہرہ نے رات ہی بتا دیا تھا کہ صبح عدالت میں پیشی ہے اور میرے دونوں بیٹے بھی وہاں ہوں گے۔ میں نے اپنی پرانی شلوار قمیض پہنی، دل کی حالت کچھ ایسی تھی جیسے ایک مجرم اپنے ہی مقدمے میں گواہی دینے جا رہا ہو۔ گاڑی اسٹیشن سے نکلی اور مائرہ کے کہنے پر 2 پولیس اہلکار مجھے لے کر عدالت پہنچے۔ عدالت کے باہر دھوپ تیز تھی، لیکن میرے دل میں جو آگ لگی تھی وہ سورج سے بھی زیادہ جلانے والی تھی۔ آج کا دن میرے لیے فیصلہ کن تھا۔ میں نے حتمی طور پر فیصلہ کیا تھا کہ اپنی جائیداد اپنے 5 بچوں میں برابر تقسیم کروں گا، بیٹے اور بیٹیاں سب برابر کے حقدار۔ یہ فیصلہ میرے ضمیر، میرے پچھتاوے اور ان بیٹیوں کی عظمت کا تقاضا تھا جنہیں میں نے زندگی بھر صرف نظر انداز ہی نہیں کیا بلکہ لاوارث سمجھا۔ میں جیسے ہی عدالت کے گیٹ سے اندر داخل ہوا، میرے دونوں بیٹے سامنے آ گئے۔ ان کے چہرے غصے سے سرخ تھے۔ چھوٹے بیٹے نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، ابا آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ بیٹیوں کو حق دیں گے۔ بڑے بیٹے نے مجھے دھمکی دی، آپ کو جائیداد چاہیے تو ہمیں دے دیں، لیکن اگر بیٹیوں کو حصہ دیا تو یاد رکھنا ہم آپ کو عدالت کے اندر گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ ان کی آوازیں بلند ہو گئی، لوگوں کی نظریں ہماری طرف اٹھنے لگی، لیکن میرے اندر عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، آج جو بھی ہو میں حق دوں گا ان کو جو ساری زندگی اس حق سے محروم رہے۔ بیٹیاں بھی میری اولاد ہیں اور انہیں بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تم دونوں کو۔ یہ بات سن کر چھوٹا بیٹا غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ساری زندگی ہمیں وارث کہتے رہے اور اب جائیداد بیٹیوں کو دے رہے ہو۔ اسی لمحے ایس پی مائرہ اکرام، جو اب تک عدالت کی کارروائی کے کمرے میں موجود تھی، باہر نکلی۔ اس نے منظر دیکھا، باپ کا گریبان بیٹے کے ہاتھ میں، باپ کے چہرے پر بے بسی اور ارد گرد لوگوں کی بھیڑ۔ اس نے قدم تیز کیے اور ایک لمحے میں چھوٹے بھائی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی وردی میں چمکتا بیج، اس کے وقار اور اس کی آنکھوں میں بھرا ہوا غصہ سب کچھ لرزا دینے والا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ ان کے گریبان سے،
اس کی آواز کڑکتی بجلی کی طرح گونجی۔ چھوٹے بیٹے نے چونک کر مائرہ کو دیکھا۔ تم ہماری بہن ہو یا اس بڈھے کی وکیل؟ مائرہ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ چھوٹے بھائی کے منہ پر مارا۔ آواز ایسی تھی کہ سارا ہجوم خاموش ہو گیا۔ یہ تھپڑ ایک بہن کی طرف سے نہیں، ایک وردی میں چھپی ہوئی بیٹی کی طرف سے ہے، جو دیکھ رہی ہے کہ اس کا باپ اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں رسوا ہو رہا ہے۔ اس نے غصے سے کہا، بڑا بیٹا آگے بڑھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ عدالت کے سامنے تماشا کر رہی ہو؟ مائرہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شرم تمہیں آنی چاہیے جو اس شخص کو مار رہے ہو، جس نے تمہیں جنم دیا، پالا، تمہیں سب کچھ دیا۔ اگر یہی سیکھا ہے تم نے تو تم میرے بھائی کہلانے کے قابل نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں زندگی بھر بیٹے بیٹے کرتا رہا، لیکن آج میری بیٹی میرے لیے ڈھال بن چکی تھی۔ وہ بیٹی جسے میں نے وارث نہ مانا، وہی میرے وجود کا دفاع کر رہی تھی۔ عدالت کے افسران بھی باہر نکل آئے۔ لوگوں کی بھیڑ بڑھنے لگی۔ جج صاحب کو اطلاع دی گئی اور انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اس بزرگ کی تذلیل برداشت نہیں کی جائے گی، جو اس وقت اپنا قانونی حق ادا کرنے آیا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے مائرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، اب واپس چلیں، مجھے کسی کے سامنے کچھ ثابت نہیں کرنا۔ مائرہ نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار اپنی وردی کے نیچے کی وہ محبت دکھائی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ نہیں، آج سب کچھ ثابت کرنا ہوگا۔ آج آپ نہیں جھکیں گے، وہ جھکیں گے جنہوں نے آپ کو جھکایا۔ اس کی باتوں نے مجھے بے حد حوصلہ دیا۔ کاروائی شروع ہوئی۔ جج صاحب نے ہمیں بلایا۔ مائرہ نے سارے کاغذات ترتیب سے عدالت میں جمع کرائے، سب کچھ قانون کے مطابق مہارت سے۔ پھر مجھے گواہی کے لیے بلایا گیا۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ کٹہرے میں گیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں ندامت تھی اور زبان پر سچ۔ میں نے کہا، میرا نام اکرام ہے، میں اپنی جائیداد اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنی تینوں بیٹیوں میں بھی برابر تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور میں اس پر قائم ہوں۔ کمرہ عدالت میں ایک خاموشی چھا گئی۔ بیٹے حیران رہ گئے، ان کے چہروں پر الجھن تھی۔ شاید یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ میں اپنی جائیداد بیٹیوں کو بھی دینا چاہتا ہوں، جنہیں انہوں نے کبھی خاندان کا حصہ ہی نہیں مانا۔ لیکن اگلا لمحہ اس وقت زندگی بھر کی یاد میں بدل گیا۔ جب مائرہ کھڑی ہوئی، اس نے جج سے اجازت لے کر بات شروع کی۔ محترم عدالت، میں اس مقدمے میں اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی، جن میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اپنی بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم رکھا۔ لیکن آج جب وہ خود حق کے لیے کھڑے ہیں تو میں ان کی حمایت کرتی ہوں۔ پھر اس نے کہا، لیکن ایک بات عدالت کے ریکارڈ میں شامل کرنا چاہتی ہوں، مجھے اور میری دونوں بہنوں کو اس جائیداد میں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ جج نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ آپ کا حق ہے۔ مائرہ نے سر اٹھا کر جواب دیا، بیٹیاں جائیداد کی وارث نہیں ہوتی، یہ تو عزتوں کی وارث ہوتی ہیں، اور میں اپنے باپ کا سر جھکا ہوا نہیں دے سکتی۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے جسم میں جیسے ایک بجلی سی دوڑ گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں وہی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر رو پڑا۔ پورا کمرہ عدالت خاموش تھا۔ میرے بیٹے شرمندہ نظر آ رہے تھے، ان کے چہرے پر واضح شکست تھی۔ انہیں شاید پہلی بار احساس ہوا کہ جس وراثت کے پیچھے وہ لڑ رہے تھے اس سے بڑی کوئی چیز بھی ہے، اور وہ ہے بیٹی کی غیرت، بیٹی کا ظرف۔ میں نے ایک لمحے کو مائرہ کی طرف دیکھا، دل میں صرف ایک خواہش تھی، کاش وہ مجھے ابا کہہ دے، صرف ایک بار۔ لیکن وہ بدستور آپ ہی کہتی رہی، جیسے ابھی بھی دل کے دروازے مکمل طور پر نہیں کھلے۔ پیشی مکمل ہوئی۔ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ بیٹوں کو قانونی پابندیوں کے تحت میری جائیداد سے عارضی طور پر دور کر دیا گیا اور مائرہ کو قانونی نگران مقرر کر دیا۔ عدالت سے نکلتے ہوئے میرا دل ہلکا تھا، لیکن آنکھیں اب بھی اس ایک لفظ کی منتظر تھیں، ابا۔ وہ لفظ جو میں نے برسوں پہلے خود اپنے ہاتھوں سے کھویا تھا اور جس کی واپسی شاید میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بن سکتی تھی، لیکن ابھی وہ لمحہ نہیں آیا تھا۔ اب میں جان چکا تھا کہ جائیداد کے وارث بننا آسان ہے، لیکن عزت کے وارث وہ تو صرف بیٹیاں بن سکتی ہیں۔ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ سب کچھ جو میں نے اپنے بیٹوں کے حوالے اندھا دلی سے کرنا چاہا تھا، اب قانون کے حکم سے میرے ہاتھ میں واپس آ چکا تھا۔ میرے دل میں کسی فتح کا غرور نہیں تھا،
بلکہ خالی پن تھا، جیسے میں بہت کچھ پا کر بھی سب کچھ ہار چکا ہوں۔ میں نے اپنے وکیل کے ذریعے کاغذات تیار کروائے، جو زمینیں تھی، جو جائیدادیں تھی، ان کے حصے برابر کر دیے۔ 2 بیٹے 3 بیٹیاں، میں نے ہر ایک کے لیے ایک قانونی حصہ لکھوایا۔ میری بیٹیاں اس فیصلے پر حیران تھی، لیکن خاموش بھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ میں اس وقت کسی اور کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ میں نے جب گھر کے کاغذات پر دستخط کیے اور کہا، یہ گھر میں تم دونوں بیٹوں کو دے رہا ہوں، تم دونوں رہو، خوش رہو، میں کہیں بھی رہ لوں گا، تو ان کے چہروں پر ایک خوشی کی جھلک ضرور تھی، جیسے وہ چاہتے بھی یہی تھے ابا الگ ہو جائیں ہمیشہ کے لیے۔ لیکن میں ان سے زبردستی اپنا رشتہ نہیں منوانا چاہتا تھا۔ انہوں نے جائیداد کے لیے مجھے ٹھکرایا تھا، میں اب ان کی محبت کے لیے نہیں لڑنا چاہتا تھا۔ دل میں بس اتنی حسرت تھی کہ کاش کبھی وہ مجھے دل سے ابا کہہ کر بلاتے، لیکن میں جانتا تھا وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ عدالت سے واپسی پر میں مائرہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، وہ خاموش تھی اور میں بھی۔ صرف گاڑی کا انجن چل رہا تھا اور میرے دل کے اندر ایک طوفان۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی ہم اسٹیشن کے قریب پہنچے، مائرہ نے ہولے سے کہا، ابا۔ یہ لفظ جیسے میرے اندر کی تمام ٹوٹ پھوٹ کو ایک پل میں روک گیا۔ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی، زبان بند تھی، لیکن دل کہہ اٹھا، پھر سے کہو بیٹی، پھر سے مجھے ابا کہہ کر بلاؤ۔ مائرہ نے گاڑی روکی، میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ابا اب آپ میرے ساتھ چلیے۔ میری آنکھیں بھیگ گئی۔ میں وہ لمحہ برسوں سے ترس رہا تھا، وہ لفظ جسے میں نے خود ہی اپنے اعمال سے کھویا تھا، آج اس بیٹی کی زبان سے سننے کو ملا جسے میں نے دنیا کی نظروں میں لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا، بیٹی، میں نے بہت ظلم کیا ہے تم سب پر۔ وہ بولی، آپ نے جو کیا وہ ماضی تھا، لیکن ہم بیٹیاں لاوارث نہیں ہوتی۔ آپ کے گناہ ہمیں ہماری پہچان سے محروم نہیں کر سکتے۔ آپ کی تینوں بیٹیاں آج بھی آپ کی منتظر ہیں۔ میں نے پہلی بار مائرہ کو گلے لگایا۔ اس گلے میں برسوں کی دوری، ندامت، پیار اور سکون تھا، ایسا سکون جو جائیداد میں نہیں تھا، بیٹوں کی ضد میں نہیں تھا، بلکہ صرف بیٹی کی باہوں میں تھا۔ مائرہ نے گھر پہنچ کر بتایا کہ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں ڈاکٹر بن چکی ہیں۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت سی قربانیاں دے کر بڑی ہوئی تھی۔ ان کی ماں یعنی میری پہلی بیوی اب اس دنیا میں بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر میرا دل ایک بار پھر رو دیا۔ میں نے کہا، اسے مجھ سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں تھا اور میں ہی اس کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ مائرہ نے کہا، امی بہت بہادر تھی، انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن ایک باپ کی کمی ہم تینوں نے محسوس کی۔ ہر دن، ہر رات میں چپ رہا، کیونکہ میرے پاس اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے کو نہ تھا۔ اگلے دن میں ان دونوں بیٹیوں سے ملا جنہیں میں نے کبھی اپنے بازوؤں میں نہیں لیا تھا۔ ایک سفید کوٹ میں تھی، دوسری نے ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ پکڑا ہوا تھا۔ دونوں نے مجھے ایسے گلے لگایا جیسے برسوں کا درد ان کے اندر جمع ہو لیکن شکایت نہ ہو۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن ان کی گرفت مضبوط تھی۔ ان کے آنسو میرے کندھے پر گرتے جا رہے تھے اور میرے دل پر بوجھ کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، بیٹیوں، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ انہوں نے ایک ساتھ کہا، ابا ہم آپ کو معاف کر چکی ہیں، ہم تو بس یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بیٹیاں لاوارث نہیں ہوتی، وہ تو عزت کی وارث ہوتی ہیں۔ یہ جملہ میں نے پہلے عدالت میں سنا تھا، لیکن اب جب وہی جملہ میری چھوٹی بیٹیوں کے منہ سے سنا تو وہ میری روح میں اتر گیا۔ میں جان چکا تھا جائیداد کی وارثی میں صرف نام لکھے جاتے ہیں، لیکن عزت کی وارثی دل سے ملتی ہے، اور وہ بیٹے جن کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا آج صرف نام کے وارث بنے، دل کے نہیں۔ اب میری زندگی کی شام میری بیٹیوں کے سنگ ہے اور یہی میرے لیے سب سے بڑی وراثت ہے۔